باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المومنون، آیات 118 پیراگراف 8 مکی صورت ہے۔ پہلا پیراگراف جنتی مومنین کی صفات، دوسرا پیراگراف دلائل توحید خالقیت و توحید ربوبیت، تیسرا پیراگراف قوم نوح علیہ السلام کا انجام، چوتھا پیراگراف عاد سمود قوم شعیب اور قوم لوط کا انجام، پانچواں پیراگراف فرعون کا انجام، چھٹا پیراگراف رسول اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام، ساتواں پیراگراف دلائل توحید اور آخرت، آداب دعوت و تبلیغ، آٹھواں پیراگراف مرکزی مضمون، پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کر کے صحیح عقیدہ توحید اور آخرت پر ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے بعمل مومنون ہی فلاح پائیں گے اور جنت کے وارث ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ نزول سورۃ المومنون سورۃ الفرقان کے ساتھ غالباً 7 نبوی کے قحط کے زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور 6 تا 10 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام ذوالحج 6 نبوی کے بعد نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا الزام تھا۔ آیت 70۔ جنون کا یہی الزام حضرت نوح علیہ السلام پر بھی عائد کیا گیا تھا۔ آیت 25۔ آخری آیت 118 میں رحم کی دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو ہلاک نہ کرے۔ سورۃ المومنون کا کتابی ربط، پچھلی سورۃ الحج میں اللہ کی طرف سے مظلوموں کو جہاد کی اجازت دی گئی تھی۔ آیت 39۔ یہاں سورۃ المومنون میں ظالموں کو بتایا گیا ہے کہ انجام کا راستہ ایمان اور عمل صالح ہے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اس سورۃ المومنون میں مسلمانوں سے ایمان کے بعد اخلاقی، عباداتی اور مالی جامع اعمال صالحہ کا مطالبہ ہے جو انفرادی حمیت کی حامل ہیں۔ اگلی سورۃ النور میں اسلامی ریاست اور اس کے اداروں کی تنظیم کے لیے قانونی، معاشرتی اور فوجداری قوانین کے نفاذ کا مطالبہ ہے۔ اہم کلیدی الفاظ و مضامین، سورۃ المومنون میں فلاح کے لیے 2 شرائط کا ذکر کیا گیا ہے: ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لا کر جامع صفات پر مشتمل کردار سازی کی کوشش کرنے والے لوگ ہی فلاح پائیں گے۔ قد افلح المومنون، آیت 1۔ اللہ کے ساتھ ساتھ من دون اللہ سے دعا کرنے والوں کے پاس کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، وہ فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، آیت 117۔ سورۃ المومنون میں توحید خالقیت کے مندرجہ ذیل دلائل ہیں۔ توحید کی انفسی دلیلیں بیان کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق مٹی سے کی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، آیت 12۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلے نطفہ پر ایک معلق جنین، پھر لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت، اور پھر وہ ایک بھرپور انسان بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خالق ہے بلکہ نہایت بابرکت، فیض رساں، احسن الخالقین ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین، آیت 14۔ توحید کی آفاقی دلیلیں بیان کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طے بطے تخلیق کیے، وہ اپنی تخلیق سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ، آیت 17۔ ان آیات میں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ سورۃ المومنون میں توحید کی نقلی دلیلیں اور عقلی دلیلیں بھی فراہم کی گئیں۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سارے پیغمبروں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے روکا، لہٰذا شرک سے بچنا چاہیے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، آیت 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ وضاحت کی گئی کہ وہ بھی توحید کے سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، آیت 73۔ توحید کی عقلی دلیلیں فراہم کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کے ساتھ الوہیت اور خالقیت میں کوئی شریک نہیں ہے، ورنہ ہر خالق اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر خالق ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔
متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون آیت 91۔ آخر میں صاف کہہ دیا گیا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا تو اس کے پاس کسی قسم کی دلیل اور برہان نہیں ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ آیت 117۔ سورۃ المومنون میں آخرت اور انکار آخرت کے سلسلے میں قریش کے رویے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ انہیں تعجب تھا کہ قبر کی مٹی بن جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون آیت 82۔ مشرکین مکہ میں سے بعض لوگ خالص دہرگی اور مادہ پرست منکر آخرت تھے۔ دنیاوی زندگی کو حتمی زندگی سمجھتے تھے جس میں وہ مرتے اور جیتے ہیں۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین آیت 37۔ ان منکرین آخرت کافرین کا موقف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ چونکہ عام آدمیوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ ان کا رویہ ان کے غرور اور ان کی مادی خوشحالی کی وجہ سے تھا جسے قرآن نے اطراف کا نام دیا ہے۔ چنانچہ یہ کافر ملاقات رب کا بھی انکار کرتے تھے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون آیت 33۔ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین آخرت پر واضح کر دیا کہ تم لوگ بھی ضرور بضرور روز قیامت دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون آیت 16۔ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین آخرت پر یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ آیت 74۔ قیامت کا نقشہ کھینچ کر بتایا گیا کہ اس دن وہ درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، اس مرتبہ وہ نیک عمل کر کے دکھائیں گے۔ اللہ نے وضاحت کی کہ کہنے والا جان بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرے گا۔ منکرین آخرت کو یہ بھی بتایا گیا کہ موت اور قیامت کے درمیان عالم برزخ ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے تک انہیں برزخ میں رہنا ہوگا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون آیت 100۔ سورۃ المومنون میں مشرک قیادت کے برے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ کافر قیادت کے لیے مستکبر، عالی اور مترفین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ فرعون اور اس کے فوجی سرداروں نے استکبار سے کام لیا اور اپنے آپ کو سب سے بلند عالین سمجھتے تھے۔ الی فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین آیت 46۔ یہ لوگ تکبر سے اللہ کی آیات سے اس طرح اعراض کرتے ہیں جیسے کسی افسانہ گو کو ترک کیا جاتا ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون آیت 67۔ قوم کے کافر اور منکرین آخرت مترفین یعنی خوشحال لوگوں نے رسول کا انکار کیا اور کہا کہ یہ ہماری طرح کھانے پینے والا محض بشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہے۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون آیت 33۔ استغفر اللہ۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بستی کے مترفین یعنی خوشحال لوگوں کو عذاب میں جکڑ لیا۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم